علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ذا الذی یشفع عندہ یوم القیامہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم دارالعلوم محمدیہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب، حاضرین مجلس اور عزیز بچوں، اللہ پاک کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دکھایا کہ اس مدرسے میں ایک بچے نے حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی، 2 بچوں نے ناظرہ مکمل کیا، اور بچوں کی اور بچیوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر زیر تعلیم ہے۔ بچیوں میں سے 17 بچیاں حفظ قرآن پاک کر رہی ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ ایک بڑی تعداد یہاں سے حافظہ بن کر کے ہماری بچیاں اور اسی طرح ہمارے بچے حافظ بن کر کے نکلیں گے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارا شہر بافیض ہے۔ بڑے مدارس میں ماضی میں ہوتا تھا کہ وہیں سے بچے عالم بن کے حافظ بن کے نکلا کرتے تھے، لیکن تقریباً 10-20 سال سے مالیگاؤں میں یہ سلسلہ ہے کہ مکاتب قرآنیہ یعنی مسجد میں جو مکتب صباحی یا مسائی چلتے ہیں، ان مکتبوں میں ناظرے کے ساتھ ساتھ حفظ کلاس کا بھی آغاز کیا گیا، اور الحمدللہ اب ایک بڑی تعداد مدارس میں مساجد میں چلنے والے مکتب سے حفظ قرآن پاک اور ناظرہ قرآن پاک مکمل کر کے نکلتی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب جسے قرآن کریم کہتے ہیں، ان آسمانی کتابوں میں سے ہے جس پر آسمانی کتاب ہونے کا پوری امت کا اتفاق ہے۔ 4 آسمانی کتابیں ہیں، ایک تو قرآن کریم ہے جو ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، دوسری کتاب توریت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور تیسری کتاب انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور چوتھی کتاب زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ لیکن ان 4 کتابوں میں اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم کو ہی یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسے لوگ زبانی یاد کرتے ہیں۔ آپ کو دنیا میں توریت کے حافظ نہیں ملیں گے، انجیل اور زبور کے حافظ نہیں ملیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہے تو وہ آسمانی کتاب، لیکن اس کے حفظ کرنے کا معمول اس کے ماننے والے لوگوں میں نہیں ہے۔ ان کتابوں کے تعلق سے ہمارا یہ کہنا ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل درست ہے کہ توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، اسے لوگوں نے بدل دیا ہے۔ جن پر یہ کتاب نازل ہوئی تھی انہوں نے اس میں کمی بیشی کر دی، جن احکامات کے متعلق ان کا گمان تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے انہوں نے بدل دیا، نکال دیا، اور اپنی مرضی سے وہاں پر دوسرے احکامات شامل کر دیے۔ اب وہ من وعن جیسی نازل ہوئی تھی اس طرح کی نہیں رہی، اور ان امتوں کو اس کو یاد کرنے کی تاکید بھی نہیں کی گئی تھی یا اس کی فضیلت بھی نہیں تھی، تو انہوں نے یاد نہیں کیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے توریت کو زبانی یاد کیا تھا تو یہود انہیں اللہ کا بیٹا ماننے لگے تھے، یعنی اتنا بڑا کام انہوں نے کیا تھا ان کے نزدیک کہ جب انہوں نے توریت کو زبانی یاد کیا تو یہودی کہنے لگے کہ یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، اور ان کی دیکھی دیکھا عیسائیوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، کہنے لگے کہ اگر حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں تو ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن کریم واحد کتاب ہے جس کو لوگ زبانی یاد کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں آیت الکرسی کا ایک ٹکڑا میں نے پڑھا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ،
کون ہے جو اللہ کے یہاں سفارش کرے اللہ کی اجازت کے بغیر؟ کوئی نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی نبی یا ولی یا کوئی شخص کسی انسان کے بارے میں اسی وقت سفارش کر سکے گا جب اللہ پاک اس کو سفارش کرنے کی اجازت دیں گے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اقرأ القرآن، قرآن کریم کو پڑھو۔ محدثین و شارحین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کو یاد کرو، حافظ قرآن بنو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے حافظ قرآن کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ اس کی سفارش کو رد نہیں کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حافظ قرآن کو اللہ عذاب نہیں دے گا، حافظ قرآن کو اللہ عذاب نہیں دے گا۔ سنن دارمی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک حافظ قرآن سے فرمائیں گے کہ میں نے تجھے حافظ اس لیے بنایا تھا اور تیرے سینے اور دل میں اپنا کلام اس لیے جمع کیا تھا کہ مجھے تجھے عذاب نہیں دینا ہے۔ تو حفظ قرآن کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ پاک حافظ قرآن کو عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ اور مزید برآں یہ کہ اس کے والدین کا یہ اعزاز ہوگا کہ میدان محشر میں نور کے منبر پر بیٹھے ہوں گے اور چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا، سر پر تاج ہوگا جو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ لوگ سمجھیں گے کہ یہ شاید پچھلی امتوں کے نبی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پچھلی امتوں کے نبی نہیں بلکہ یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں، حافظ قرآن کے والدین۔ اللہ طفیلی لوگوں کو اتنا بلند مقام دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، تم سوچو تو صحیح کہ جب ایک طفیلی کو یعنی حافظ قرآن کے باپ کو اللہ پاک اتنا نواز رہے ہیں تو خود حافظ قرآن کو اللہ کتنا نوازیں گے۔ خود حافظ قرآن کو اللہ کتنا نوازیں گے ہم اندازہ نہیں کر سکتے، گمان نہیں کر سکتے اللہ کتنا نوازیں گے۔ مزید برآں یہ کہ حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ تو قرآن کریم پڑھتا جا، ہر آیت پر تیرے باپ کا ایک درجہ بلند کیا جائے گا۔ خود حافظ قرآن جب جنت میں جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ قرآن کریم پڑھتا جا۔ یقال لقارئ القرآن اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، کہ جب حافظ قرآن جنت میں جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ تو قرآن کریم پڑھتا جا، جنت کے درجات طے کرتا جا، تیرے درجات کی بلندی کی انتہا اور تیری منزل وہ ہوگی جہاں جا کر تو پڑھتے پڑھتے رک جائے گا۔ حافظ قرآن کو اللہ یہ اعزاز بھی دیں گے کہ وہ 10 لوگوں کی سفارش کر کے جنت میں لے کر کے جائے گا، 10 لوگوں کی سفارش کر کے جنت میں لے کر کے جائے گا۔ اور بڑی بات ہے، جہاں لوگ اپنی مغفرت اور بخشش کرانے میں پریشان ہوں گے کہ پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا، لوگ نفسی کے اندر مبتلا ہوں گے، کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ایسے عالم میں حافظ قرآن کو اللہ یہ حق دیں گے، یہ مقام دیں گے کہ تو اپنے خاندان کے یا جن کو تو چاہے ایسے 10 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کے جنت میں جا۔ وہ سفارش کرے گا کہ اللہ یہ میرے استاذ ہے، یہ میرے دادا ہے، یہ میرے نانا ہے، یہ میری والدہ ہے، یہ والد ہیں، یہ بھائی ہے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، ان کو بخش دے۔ اللہ سفارش قبول کریں گے، حافظ قرآن کی سفارش پر اللہ ان کو جنت عطا کریں گے۔ تو مدارس دینیہ اور مکاتب قرآنیہ میں جو یہ بنیادی تعلیم دی جا رہی ہے، اسی کے ساتھ
ایک ایسا نصاب بھی بنایا جائے مکاتب میں جو دین کی بنیادی تعلیمات پر مشتمل ہو، موٹے موٹے بنیادی مسائل ہوں، تاکہ ہمارے بچے جب ناظرہ قرآن کریم پڑھیں تو انہیں دین میں، اسلام میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اللہ اس کے رسول کی پہچان میں، اللہ اس کے رسول کے تعارف میں جو عقیدہ ہے، جو بات ہے، انہیں معلوم ہونی چاہیے۔ موٹے موٹے مسائل، وضو کے، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل انہیں معلوم ہو، دین کی بنیادیں اور موٹی موٹی باتیں ان کو پڑھائی جائیں، یاد کرائی جائیں۔ مکتب میں یہ بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ صرف ناظرہ پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے دینی تعلیم نہیں حاصل کرتے۔ بہت سارے بچے ہوتے ہیں حافظ قرآن بن جاتے ہیں، پھر آگے عالمیت کی کلاس میں داخلہ نہیں لیتے۔ تو ان بچوں کو حفظ قرآن اور ناظر قرآن کے ساتھ کچھ ایسی باتیں جو بہت اہم اور بنیادی ہیں، ہر مسلمان کا جس کا جاننا ضروری ہے، ایسی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں جن کو ہم اگر اپنے مکتب میں بچوں کو پڑھائیں تو ان کو دینی احکامات بھی معلوم ہو جائیں گے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور ایک مسلمان کو کیسا رہنا چاہیے۔ اگر یہ اضافہ کر لیا جائے گا تو انشاءاللہ یہ بہت کارآمد اور مفید ہوگا۔ میں حافظ قرآن کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ خود بھی جنت میں جائے گا، اپنے ماں باپ کو اور 10 لوگوں کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے، اللہ اسے آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ قرآن کریم اس کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا، مگر شرط ایک ہے، آج قرآن کریم حفظ کیا ہے، مرتے دم تک یاد رہنا چاہیے، مرتے دم تک یاد رہنا چاہیے۔ اگر قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد بھلا دیا تو یہ ساری فضیلت ختم، یہ ساری فضیلت ختم، الٹا کل قیامت کے دن اللہ پاک سزا دیں گے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ وَنَحْشُرُهُمْ عَامًا، جو آدمی قرآن کریم کو یاد کر کے بھول جائے، کل قیامت کے دن اللہ پاک اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا رب لما حشرتنی عاما، کہ اے اللہ آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ تو نے میری کتاب کو، میرے کلام کو بھلا دیا، ہم نے تجھ کو بھلا دیا، اپنی رحمت سے محروم کر دیا۔ تو جہاں حفظ قرآن پاک کی اتنی بڑی فضیلت ہے، وہیں پر اگر خدا نخواستہ قرآن کریم بھلا دیا گیا تو آخرت میں اس کی باز پرس اور پکڑ بھی ہے۔ اور قرآن کریم کو یاد کرنا آسان ہے۔ آج جیسے محنت کر کے حافظ بنے ہیں تو روزانہ 3 پارہ پڑھنے کا معمول بنا لے، سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، بیماری ہو، آرامی ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، روزانہ 3 پارہ پڑھنا ہے۔ 3 پارہ روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن پاک کبھی بھولیں گے نہیں، قرآن کریم یاد رہے گا، مگر شرط یہ ہے کہ روزانہ 3 پارے کی تلاوت کی جائے۔ اور اگر اس کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور بہت غیرت مند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اونٹ کو اگر باندھا نہ جائے تو کس طرح وہ نکل کر کے چلا جاتا ہے کہ اس کو تلاش کرنا مشکل ہو جاتا، اس سے زیادہ تیزی سے قرآن انسان کے سینے اور دل سے نکل جاتا ہے۔ یہ غیرت مند کلام ہے۔ بے اعتنائی اور بے توجہی برتی گئی تو پھر قرآن کریم سینے میں رہتا نہیں ہے، نکل جاتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس پر توجہ دو گے، دھیان رکھو گے، روزانہ اس کی تلاوت کرتے رہو گے تو انشاءاللہ یہ کبھی تم کو چھوڑ کر کے نہیں جائے گا، ساتھ میں رہے گا اور ہمیشہ ساتھ میں رہے گا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، میدان محشر میں بھی اور جنت میں بھی۔ اور ساتھ ہی میں نہیں رہے گا بلکہ ساتھ میں رہ کر کے ہر طرح کی نعمتیں اللہ پاک سے دلوائے گا۔ اللہ اس کی شفاعت کو رد نہیں کریں گے، اس کی سفارش کو رد نہیں کریں گے۔
ہر حال میں قرآن کریم کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس لیے آج اگر اللہ نے یہ سعادت عطا کی ہے کہ قرآن کریم کو حفظ کیا، آج مکمل ہو گیا، یہ طے کر لو کہ روزانہ 3 پارے کی تلاوت پابندی کے ساتھ کروں گا۔ کریں گے نا؟ اور کرو گے تو انشاءاللہ رہے گا قرآن کریم، یاد رہے گا۔ مرتے دم تک قرآن کریم کو یاد رکھو، قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرتے رہو۔ ایک سچا پکا مسلمان جس طرح عمل کرتا ہے عمل کرتے رہو، انشاءاللہ یہ قرآن جنت میں لے جائے گا، عذاب سے محفوظ رکھے گا، اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بن کر کے کھڑا ہوگا، اور حافظ قرآن کو وہ مقام دلائے گا کہ جس مقام پر حافظ کھڑا ہو کر کے 10 لوگوں کی سفارش کرے گا اور اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائے گا۔ میں اس بچے کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اس کے والدین کو بھی اور استاذ کو بھی دلی مبارکباد، اور اسی کے ساتھ جو مکتب یہاں چل رہا ہے جس میں بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہیں، ذمہ داروں سے یہ گزارش ہے کہ اس پر اور زیادہ توجہ دے اور یہ مکتب بافیض رہے۔ آج ایک بچہ حافظ ہوا ہے، یہ آغاز اور شروعات ہے، یہ ابتدا ہے، اور انشاءاللہ یہ شجر مزید پھل لائے گا، ہر ٹہنی کے اندر پھل آئے گا، ہر شاخ میں پھل آئے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ 10 20 بچے اور بچیاں انشاءاللہ حافظ قرآن بن کر کے نکلیں گی۔ یہ اس ادارے کے لیے اور خاص طور پر ذمہ داروں کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ادارے کے ذمہ داران تھوڑی سی توجہ دیں گے، اس کا تعلیمی نظام مستحکم ہوگا، اس کا مالی نظام مستحکم ہوگا، تو کل قیامت کے دن یہ بچے جب جنت میں جانے لگیں گے اور اللہ عزت اور احترام کا مقام دے گا تو وہ کہیں گے کہ ہم جن کے مدرسے میں پڑھتے تھے یہ لوگ اس کے ذمہ دار تھے، ان کی توجہ تھی، ان کی عنایت تھی اور ان کا انتظام تھا، جس کی وجہ سے آج میں حافظ ہوا اور حفظ قرآن کے بدلے میں جنت میں جا رہا۔ تو اللہ ان کے حق میں میری سفارش قبول فرما، انہیں بھی بخش دے اور مغفرت فرما کر ان کو بھی جنت عطا فرما۔ اللہ قبول کریں گے۔ اس لیے بہت اعزاز کی بات ہے، میں بہت بہت مبارکباد دوں گا کہ آج ایک بچہ حافظ ہوا ہے، بچیاں 17 بچیاں حفظ کر رہی ہیں، وہ دن دور نہیں ہے، بہت جلدی انشاءاللہ یہ بچیاں بھی حافظ ہو جائیں گی، اور جو بچے حفظ کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ بچے بھی حافظ بنیں گے۔ اب یہ تو شروعات ہو گئی ہے، انشاءاللہ آنے والے سال میں پھر آپ دیکھیں گے کہ بچے اور بچیاں حافظ قرآن بن کر کے نکلیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو ہم سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اللہم اغفر ذنوبنا وامحو عیوبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واقض حاجاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا۔ اللہم یسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافیة فی دیننا ودنیانا۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب القبر وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما، دین پر چلنا اور اپنے گھر والوں کو دین پر چلانا آسان فرما۔ اے اللہ ایک بچے نے حفظ قرآن پاک کی دولت حاصل کی ہے، یہ آپ کی عطا و بخشش ہے، آپ کا کرم ہے۔ پروردگار عالم اس نیکی کو تا دم آخری باقی رکھنے کے فیصلے فرما، کو حفظ قرآن پاک کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اور اس پر عمل کرنا اس بچے کے لیے اور تمام حفاظ کے لیے، تمام ایمان والوں کے لیے آسان فرما۔ دنیا اور آخرت میں حفظ قرآن پاک پر جو وعدے ہیں ان وعدوں کی تکمیل اس بچے کے حق میں فرما۔ پروردگار عالم قرآن کریم کے صدقے ہم تمام کی مغفرت فرما، ہم تمام کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ ہر قسم کی ذلت سے، رسوائی سے، نکبت سے، خسران سے، ہر قسم کی
گمراہی سے ہماری حفاظت فرما۔ قرآن کریم کے صدقے اللہ ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، اور قرآن کریم کا پڑھنا، قرآن کریم پر عمل کرنا پوری امت مسلمہ کے لیے آسان فرما۔ جزا اللہ عنا محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔